محمد سیال میں میرے عزیزوں پنجاب کے علاقے میں ایک قرآن خوانی میں چلا گیا. یقین جانو ایک آدمی نے میرے آگے سے آ کے سونی مائی کٹا دیا. میں بڑا پریشان تھا. میں نے کہا لگتا ہے یا شیعہ سنی کا جھگڑا ہوگا یا بریلوی دیوبندیوں کا جھگڑا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا. میں خاموش ہو گیا. 4 آدمی دروازے پہ ہواڑا کر رہے ہیں, ہواڑی کر رہے ہیں, اور 2-4 میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب تقریر کوئی نہیں کرنی, مولوی صاحب تقریر کوئی نہیں کرنی. آخر کے اندر پتہ لگا مرنے والا 3 لاکھ روپے کا مقروض تھا. اللہ اکبر. قرضداروں نے جنازہ روک لیا. بیٹوں نے کہا تھا کل صبح تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے. آج کل صبح ہو گئی. بچوں کے پاس قرضہ لینے کے لیے آئے تو بچے کہنے لگے ہمارے سے کیا لیتا ہے, باپ قبر میں پڑا ہے, جا اس سے جا کے لے لے, ہمارے دروازے پر نہ آنا. یہ وجہ بنی جھگڑے کی. اس لیے مولوی صاحب کو آج تقریر نہیں کرنے دی جا رہی ہے. یہ میں آنکھوں سے دیکھا بھائی میں نے. اس جہان میں تو اللہ نے پوچھنا کوئی نہیں, تھوڑا سا جوڑنا ہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر. روڈ کے اوپر جگہ جگہ جمپ ہے, جیسے آبادی آتی ہے جمپ ہے. گاڑی والے سے کہا جاتا ہے ذرا دھیان سے چلائیو, اللہ اکبر, احتیاط کر کے چلائیو. اگر تیری گاڑی کہیں لگ گئی, اگر تیری گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ گیا, تیری گاڑی کے ساتھ کوئی آ کے لگ جائے گا, تجھے جرمانہ بھگتنا پڑے گا, تیری گاڑی کو نقصان ہو جائے گا. اسی طریقے سے پروردگار عالم کبھی بخار کے مرض میں, کبھی کھانسی کے مرض میں, پروردگار عالم کبھی اولاد دے کے, کبھی اولاد لے کے, کبھی بیماری دے کے, کبھی بیماری سے صحت دے کے, بار بار پروردگار عالم ریڈ لائٹ جلاتا ہے, پھر گرین لائٹ جلا کے راستہ کھول دیتا ہے. اللہ سگنل پر لا کے کھڑا کرتا ہے, بندے احتیاط سے زندگی گزار, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جتنے جھٹکے مار رہے ہیں قیامت کے دن میں تیرے سے ایک ایک جھٹکے کا جواب لوں گا. نہ میں تیری امی کی سنوں گا, نہ میں تیرے ابو کی سنوں گا, نہ میں تیرے بھائی کی سنوں گا, نہ میں تیرے بیٹے کی سنوں گا. الہ العالمین کیا ایسے ہوگا؟ فرمایا جا جا اس کالونی کے قبرستان میں چلا جا, ابو کی قبر ہے, ساتھ امی کی قبر ہے, امی کے ساتھ بھائی کی قبر ہے, دادے کی قبر ہے, دادی کی قبر ہے, بہنوں کی قبر ہے, بہنوئی کی قبر ہے, پیر صاحب کی قبر ہے, استاد کی قبر ہے. رب اکبر کی قسم ہے اگر ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو ماں کو باپ کی قبر میں, بیٹے کو باپ کی قبر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے, کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے, مرنا آخر موت ہے. آج زمین کے ٹکڑوں پر لڑنے والوں فکر کرو اس دن کی. آج سوسائٹی تلاش کرتے ہو, آج میرے عزیزوں کھلا ماحول تلاش کرتے ہو, آج میرے عزیزوں اللہ غنی رہنے سہنے کے لیے وہاں مکان لوگے جہاں تمہارے سامنے روڈ گزرتا ہو, اللہ غنی موٹر وے گزرتا ہو, مکان والوں کے جو بچوں کے علاج معالجے کے لیے اسپتال موجود ہو, بچوں کی پڑھائی کے لیے کالج اسکول یونیورسٹی موجود ہو, مکان والوں کے جہاں تفریح پارک موجود ہو, مکان والوں کے جو ہسپتال ہو, ضرورت زندگی موجود ہو, بازار قریب ہو, ایسی جگہ کی ویلیو بڑھتی ہے. لینے والا دائیں بائیں سے قرضہ اٹھا کر ایسے مکان ایسے پلاٹ کو لینے میں ترجیح دیتا ہے. اللہ اکبر کہتا قرض اتر جائے گا, اگر یہ جگہ ہاتھ سے چلے گی دوبارہ کام نہیں آئے گی. اللہ بھی اپنے قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. آؤ دوڑو 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 اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین آسمان کے برابر ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ اعدت للمتقین. یہ جنت تو الاٹ میں نے نیکوکار اور ڈرنے والوں کو کر دی ہے. ٹھنڈے پانی کی پرواہ کیے بغیر فجر کی نماز کے لیے آ جاؤ, عشاء کی نماز کے لیے آ جاؤ, ظہر کی نماز کے لیے آ جاؤ. دریائے کرم جوش میں آ گیا. میرے عزیزو اللہ اکبر, ابھی بتلایا جا رہا تھا یہ بڑی مہنگی کالونی ہے, یہ اللہ اکبر اس کی ویلیو, اسٹون کی ویلیو بہت زیادہ ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ کا پلاٹ ملے گا. اللہ اکبر دنیا کا پلاٹ جا گندگی کا ڈھیر ہے, سیوریج کا انتظام کوئی نہیں, گٹر کے مین ہول کھلے پڑے ہیں, پانی کا انتظام کوئی نہیں,
روڈ کا انتظام کوئی نہیں، گیس پائپ لائن کا انتظام کوئی نہیں، بجلی کا انتظام کوئی نہیں، بارش آ جائے نکاسی کا انتظام کوئی نہیں، اس کی ویلیو 50-50 لاکھ ہے۔ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کی ویلیو کتنی ہوگی، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کبھی خدا کا قرآن کہتا ہے ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اور میرے عزیزوں ساری زمین سونے چاندی سے بھر کے رکھ دو تب جنت تو دور کی بات اس کا دروازہ نہیں دکھایا جائے گا، لیکن آج میرے عزیزوں ہری پور والوں، کھلا بٹون والوں، پروردگار عالم نے آج اس جنت کو اتنا سستا کر دیا، آپ بھی لے سکتے ہو، آپ بھی لے سکتے ہو، میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی لے سکتے ہو، آپ بھی لے سکتے ہو۔ مولانا کرنسی چینج کرانی پڑے گی، روپے میں ملے گی، ڈالر میں ملے گی، پاؤنڈ میں ملے گی، دینار میں ملے گی، ٹکے ریال میں ملے گی، اللہ اکبر، نہ روپے میں ملے گی، نہ میرے عزیزوں پاؤنڈ میں ملے گی، نہ ریال نہ ٹکے میں ملے گی، نہ دبئی کی کرنسی میں ملے گی، رب کعبہ کی قسم ہے جنت تو مصطفیٰ کے طریقوں پہ ملے گی۔ مولانا یہ طریقہ کیا ہے؟ حسین کی طرح کربلا کے میدان میں گردن کٹانی پڑے گی، نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنانا پڑے گا، اللہ غنی، بلال کی طرح چمڑا اجڑوانا پڑے گا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح شرمگاہ پہ برچھا کھانا پڑے گا، حضرت زنیرہ کی طرح آنکھوں میں سریے گڑوانا پڑے گا، حضرت خبیب کی طرح چمڑا اجڑوانا پڑے گا، ابو فقیہ کی طرح پسلیاں توڑوانا پڑے گا، عامر بن فہیرہ کی طرح گردن کٹانا پڑے گا۔ فرمایا تو وہ لوگ تھے جو اپنے خون کو بہا کر اسلام کو سیراب کر کے چلے گئے، اللہ کے دین کی کھیتی کو آباد کر کے چلے گئے۔ تیرے میرے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے، تیرے میرے جیسے ڈھلے ڈھالوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ حجر مبارک کا پردہ ہٹا، مسجد میں منبر مبارک پر آ کر بیٹھ گئے، فرمایا لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے لگ گئے، اللہ کے نبی کس چیز پہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں؟ سنو یہ کام بچہ بھی کر سکتا ہے، یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد سارے کر سکتے ہیں، آنکھوں والا بھی کر سکتا ہے، بغیر آنکھوں والا بھی کر سکتا ہے، بستر پر لیٹنے والا مریض بھی کر سکتا ہے، فالی زدہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سستی جنت۔ فرمایا میرا امتی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کر، اور کھانا کھانے کے بعد سنت سمجھ کے ہاتھ دھو لیا کر، تیری جنت کا میں محمد الرسول اللہ ضامن بن گیا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ اس سے بھی کوئی سستی قیمت ہوگی جنت کی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، نبی کا چچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے۔ آج آپ میں گھر کے اندر بیٹھیں گے، فوراً ٹی وی چلائیں گے، اور گیس کا ریٹ بڑھ گیا، پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا، اللہ اکبر۔ اطہر صاحب ہر بندہ پریشان ہے، جس نے زندگی پہ کبھی موٹر سائیکل میں لیٹر پیٹرول نہیں ڈلوایا وہ بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، سورے مہنگا ہو گیا جی۔ گوشت والا کر حاجی صاحب پیٹرول کا ریٹ، اور یار گوشت 50 روپے کیوں بڑھا دیا؟ پیٹرول کا ریٹ نہیں دیکھا کیا ہو گیا؟ اور جانور کے اندر پیٹرول ڈالا تھا۔ مسیں، ٹیچر، سورے مسجد کے مولوی صاحب پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، بتاؤ مولوی صاحب تیرے دروازے پر تو میں سائیکل کھڑی کبھی نظر نہیں آئی، پیٹرول ہو گیا تجھے کیا لینا؟ ہمیں فکر ہونی چاہیے، لفافہ وہی کا وہی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فکر تو ہمیں ہونی چاہیے۔ اور وہ بھی دینے کے بعد مولوی صاحب بھی دینے کے بعد کہتے مولے یہ تبرک ایسے ہدیہ، اللہ کرے تمہیں بھی تبرک ملنا شروع ہو جائے۔ جب پرچون والا تبرک تھے کو دھکے دیکھے نا، میں خانے وال میں ایک جگہ گیا، بڑے معتقد تھے، ان کے چاول چنے بڑے مشہور ہیں۔ اب مجھے بڑی گاڑی کو گھسیٹ کے لے گئے کہ یہاں آپ نے 2 لقمے چاول کے لینے دعا کر دیں۔ اب بھوک تو مجھے بھی لگی تھی، صبح کا وقت تھا، میں نے بھی آدھی پلیٹ کھائی لی، تقریباً شرمائی، دل اور کر رہا تھا، میں نے آدھی لوگوں کے دیکھے نہیں کھائی۔
اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، جب علماء کو کھانا کھلایا کرو تو چیلوں اور کی طرح بازوں کی طرح سر کے اوپر نہ کھڑا ہوا کرو اس طرح، اور پالو جی، اور پالو جی، اور پالو. وہ جو اندر لقمہ وہی نہیں نکل رہا، پاؤ کہ چھولو، تم آگے پیچھے ہوگے تو اندر پائے گا نا وہ. ایسی بہت جیسے کھائیں کھائیں کھائیں، اور تم کھا، ہم بعد میں کھائیں گے. پہلے تمہاری نظر ہے، آپ کا بچہ بعد میں کھائیں گے، تمہارے اندر کیا جائے گا؟ فرشتے آئے جناب اللہ اکبر لوط علیہ السلام کے گھر پر، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا. اللہ اکبر، پاک پیغمبر ہے، سالن روٹی آ گیا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. کھاؤ جی کھاؤ، ساتھ آپ بھی کھا رہے ہیں. پاک پیغمبر نے یوں کر کے دیکھا، فرشتے تو مسکرا رہے ہیں انسانی شکل کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ڈر گئے. کیا بات ہے، میزبان چٹ کر رہے ہیں، مہمان کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ قَالُوا لَا تَخَفْ، ڈرنا، ہم کچھ اور ہی مخلوق ہیں. یہاں تو الحمدللہ میرے عزیزو، مولوی صاحب کے اوپر، نعت خان کے اوپر، پیر صاحب کے اوپر ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ روٹی کھاتا کھاتا بھاگ نہ جائے، چاروں طرف پکڑ کر ہوتے ہیں. اگر ہمارے جیسا غلطی سے میٹھے کو ہاتھ ڈال لے، کہتے ہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ ہماری تو وہی نہیں، میٹھا چھوڑ لے بھائی، کوئی نہیں کرنا. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ایک واحد ٹیچر، ایک واحد استاد ہے جو استادوں کا استاد ہے. ایک واحد نصاب، ایک واحد تعلیم ہے. اللہ اکبر، جس تعلیم نے بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کے باتھ روم میں جانے اور قبر میں جانے تک کا سارا طریقہ بتلایا ہے. ایک ہستی ہے، ہستی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیزو، اللہ تمہیں توفیق دے. آپ کے ہاں بھی میرے عزیزو تدریس میں، تصنیف میں بڑا بڑا کام ہوا ہوگا. مفتی محمد اختر صاحب بہاولپوری، بہت بڑے اللہ کے دین کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، دیندار ہیں اللہ والے. انہوں نے کتاب لکھی سنت حبیب، تقریباً مارکیٹ میں 250 یا 225 روپیہ دیا ہے. اللہ کے نبی کی مبارک زندگی پر اتنی موٹی کتاب، آسان کتاب. میرے نبی کو کیا پسند تھا؟ پھلوں میں، گوشت میں، سبزی میں، کھانے میں، روٹی میں، چاول میں، کپڑوں میں، رنگ میں، حق میں. میرے نبی کو کیا پسند تھا؟ مکان میں، دکان میں، کپڑے میں، لتے میں، بستر میں، چلنے میں، پھرنے میں، رونے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں. سنت حبیب بنا کر وہ گلدستہ مارکیٹ میں عام کر دیا، اور آسمان کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو آسان کر دیا. کوئی ہے ایسے سینے میں یا اپنی جھولی کے اندر اٹھانے والا؟ قیامت کے دن کوئی آدمی حجت نہیں کرے گا جی میں تو ہن کو بولتا تھا، میں تو سرائکی بولتا تھا، میں تو پشتو بولتا تھا. قربان جاؤں میرے اللہ کی رحمت پر کہ جس نے قرآن کے ترجمے کو ہر زبان کے اندر، انسانوں کے اندر عام کر دیا ہے. پڑھو اسے. ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں گے، صرف کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں. ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں گے. سردی گزر رہی ہے، ابھی تک ہمارے کپڑے کوئی نہیں آئے، ابھی تک ہمارے کپڑے کوئی نہیں آئے. سردی گزر رہی ہے، ابھی تک ہمارے گرم جوتے نہیں آئے، ابھی نہیں آئے، فلانے نہیں آئے. کبھی کبھی اپنے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی باتیں بھی کیا کرو، نبی کا ذکر بھی کیا کرو، صحابہ کا ذکر بھی کیا کرو، اہل البیت کا ذکر بھی کیا کرو، عمر بن عبدالعزیز کا ذکر بھی کیا کرو، ابو بکر عمر کا ذکر بھی کیا کرو. اللہ اکبر. میرے نبی مسجد نبوی کی گلی کے پاس سے گزر رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے حضور کی باتیں بچوں کو سنا رہے ہیں. میرا نبی ایسا ہے، میرا بھتیجا ایسا ہے، ہنسنے میں ایسا، دیکھنے میں ایسا، چلنے میں ایسا، سننے میں ایسا، پہننے میں ایسا. رحمت والے نبی گزرتے گزرتے آواز باہر آئی، وہیں دروازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عباس کی ساری باتیں سنتے رہے. جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری صفات میرے نبی کی بتلا دی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بجایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دروازہ کھولا. اللہ کے نبی آپ پتہ بھی تھا یہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میری نعتیں سنا رہا ہے، میری زندگی کے تذکرے سنا رہا ہے، میرا حال بتلا رہا ہے. عباس کجی یا رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے پیارے نبی میں آپ کا ذکر بچوں میں کر رہا تھا. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اے عباس، اگر تیرے گھر میں میرا ذکر ہو گیا تو محمد کی شفاعت بھی تیرے گھر کے اوپر واجب ہو گئی ہے. اپنی دکانوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کا ذکر کرو.
آج میرے عزیزوں گھروں کے اندر دیکھ لو، بازاروں کے اندر دیکھ لو، الماریاں بھری پڑی ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، کپڑے نہیں آئے، کپڑے نہیں آئے۔ اللہ کی قسم وہ عورت بھی رو رہی ہے جس کے انسلے کپڑے مارکیٹ میں نہیں، گھر کی الماری میں اگلے سال کے بھی پڑے ہیں۔ 10 سال تک وہ کپڑے اپنے گھر سے نکال کر، اپنے جہیز میں سے نکال کر، اپنی بری میں سے نکال کر 10 سال بھی وہ کپڑے سلواتی رہے، تب بھی اس کے کپڑے انسلے بچ جائیں گے۔ وہ بھی کہہ رہی ہے میرے مرد نے میرے لیے کچھ نہیں کی۔ آپ بھی میں بھی سارے آگے پیچھے دائیں بائیں والے سب کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایسے ہی کہتے ہو نا میرے بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے، غلامی رسول میں بلند، غلامی رسول میں کیا ہر ایک کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے نبی کی غلامی نہیں ہے، کیا میرے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا موت تو اس کے دروازے پر آئے گی، فاقہ اس کے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں بتاؤ اے معاشرے کے اندر کتنے فیصد طبقہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فجر کی نماز کے بعد جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک کے اس کے بگڑے کاموں کا ذمہ اللہ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو کون ہے میرا عزیزو صبح صبح قرآن کھول کے بیٹھتا ہے؟ مجھے اس بچے پر تو معیار ہی کوئی نہیں، مجھے اس بچے کا تو گلہ ہی کوئی نہیں، مجھے اس بچے پر تو دکھ ہی کوئی نہیں، رونا مجھے اس ماں پر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں کے اوپر آتا ہے جو نہ اپنے پہ ترس کھاتی ہے نہ اپنے بچے پہ ترس کھاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ابو جی رات کو گھر آ رہے ہیں، درجن انڈے ڈبل روٹی رسوں کی تھیلی لے کے آ رہے ہیں۔ امی جان نے رات کو انڈا بوائل کر دیا، فرائی کر کے فریج میں رکھ دیا، اور 2 ٹوسٹ پہ مکھن کیچپ جیم لگا دیا، اب مایونیز لگا دی، اور بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے، بیٹا صبح مجھے نہ اٹھانا، 10 بجے سے اٹھتے ہوں، تیرے باپ نے تو مجھے کوئی نہ قرآنی نہیں لا کے دی، شام تک مجھے بستر پہ لیٹنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے 10 بجے سے پہلے نہ اٹھانا، مما میں نے اسکول جانا ہے، تیرا ناشتہ میں نے بنا کے رکھ دیا، 1 منٹ اوون پر لگا کے ناشتہ گرم کر لینا، خبردار مجھے نہ جگائیو، تیری جرابیں یہاں پڑی ہیں، تیرے خرچی تکیے کے نیچے پڑی ہے۔ اس نے کہا اماں انڈا بھی مجھے مل گیا، ڈبل روٹی بھی مجھے مل گئی، اور میری اماں ناشتہ بھی مجھے مل گیا، لنچ باکس بھی مجھے مل گیا، یونیفارم مجھے مل گیا، لیکن اماں تو نے مجھے اپنی دعاؤں سے محروم کر دیا ہے۔ میری اماں جو صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی، اے اماں مجھے اٹھا اٹھا کر ماشاءاللہ بسم اللہ کہا کرتی تھی، اور کہتی تھی بسم اللہ اٹھ میرا بچہ، اماں اس سے محروم ہو گیا ہے۔ قدم قدم پہ دیکھ کے مجھے ماشاءاللہ پڑھ پڑھ کے پھوکے مارا کرتی تھی، مجھے یونیفارم پہ نہ کر گلے میں بستہ ڈال کے بلائیں لے کے کہتی اللہ تجھے نظر بد سے بچائے۔ اماں جب تو نے نظر بد سے بچانے کہنا چھوڑ دیا تو کبھی موٹر سائیکل میں لگ رہا ہوں، کبھی کسی جگہ جا کے لگ رہا ہوں۔ اے اماں تو نے میرے لیے ارجنٹ ناشتہ تو بنا دیا، لیکن تو نے اماں پرانی دعاؤں کا ساتھ میرا چھوڑ دیا ہے، کند ذہن ہو گیا ہوں۔ اماں مجھے مکھن کی ضرورت نہیں، تیری دعا کی ضرورت ہے۔ اماں جان میں بار بار فیل ہو رہا ہوں، مجھے اماں جان جیم کی ضرورت نہیں، تیرے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم پوچھو بایزید بستامی سے، پوچھو چلو چلو غلام غوث ہزاروی سے، چلو چلو میرے عزیزو پوچھو مولا اجمل سے، پوچھو پوچھو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے، جاؤ پوچھو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے، جاؤ پوچھو مولا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ سے، جاؤ پوچھو مفتی نظام الدین شامزئی سے، جاؤ پوچھو مولا موسیٰ خان بازی سے، جاؤ 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 پوچھو خادم قرآن قاری قرآن حضرت اقدس مولانا غلام اللہ خان سے۔ رب کعبہ کی قسم مدرسے کا فیض تو بعد میں ملا، پہلے ماں کی گودوں سے فیض ملا۔ اللہ اکبر، ماں کی گود نے فیض دیا، بیٹا غلام اللہ خان بن گیا۔